اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ واجب التکریم حاضرین مجلس، میں اذان دے خاتمے تو بعد جواب دین تو بعد درود شریف پڑھیا، پھر اللہ دے رسول نے جڑی دعا دا آکھیا سی کیتا، تو درود شریف پڑھدے ہی میرا ذہن ادھر چلا گیا بھی ایک سوال جڑا نا درود شریف دے بارے بہت پرانا چلا ہوندا کہ علماء جڑے نا حیرت دا شکار ہوئے، پریشان ہے، کوئی حل کردا، کوئی حل کردا، ایسی آنے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد تے رحم کر، جیسے انہیں ابراہیم اور ان کی یاد پڑی۔ تو ہن عقیدہ جڑا اللہ رسول نے سن سکھایا ہوا ہے بے رسول اللہ ساری مخلوق تو افضل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ دوسرے سارے آپ تو تھلے ہی ہے، آپ پوری کائنات دے سردار ہے۔ تو پھر انہیں دعا منگنی کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام تے کیتی ہے تے انہوں کی اولاد تے کیتی اس طرح یہ دعا سے کوئی نہ ہوئی ہے۔ ہوں بادشاہ نے کیا جائے بے ڈپٹی کمیشن لگاتا جائے تو دعا کوئی نہیں، وہ حق تنزلی ہے نا بھی تھلے لیا، یہ جواب دین لی بہت سوچتے پھر، مگر اصل گل ہے چلو درمیان میرے ذہن سے آ گئی بھی یہ ریکارڈ کرا دینا چاہیے۔ کما عربی زبان نے کما اثر لیتا، یہ صرف تشبیہ ہی نہیں کہ جس طرح دی ابراہیم علیہ السلام سے کی اتنا دی کر، ایک کما تعلیلیہ علت بیان کر لی بے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے آپ دی اولاد تے رحمتہ کر، کیونکہ تو نے ابراہیم اور ان کی آل پر بھی رحمت کی۔ وہ کیونکہ پاوے وہ تھوڑی ہے نا، یہ کوئی تعلق، صرف ایک حوالہ ہے کہ تیرا یہ رحمت کرنا اپنے بندیاں تے کوئی نئی بات نہیں، تیرا ہمیشہ تو طریقہ رہے۔ یہ وہ علت بیان ہوئی بھی جڑا سیانے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے رحمت کر، وہ دی وجہ کی ہے کہ اسی اللہ تعالیٰ نے کیوں آنے، کیونکہ وہ طریقہ ہے بنے ابراہیم علیہ السلام اور دی اولاد تے رحمتہ کیتیاں۔ اس موقع سے ٹھیک ہے پنجابی زبان دا شاہکار مگر ہے تو عشقیہ ایک مثنوی نے جنہوں اسی کہہ دینے ہیر وارثہ، مگر اتنے بھی جڑی گل انہیں کہی نا بھی جدوں میاں رانجھا گیا ٹلے تے اور بات نات نو آکھیا گرو نو درویش نو مینوں فقیر بنا، تو اس وی آکھیا اس جٹ غریب نو تار ہوویں جویں اگلیاں سنگتاں تاریاں، جویں اگلیاں سنگ جس طرح تو اگلیاں تے رحم کردا رہا میرے تے وہ نہیں بھی انہاں کر دونوں بہت زمین آسمان دا تشبیہ آکھے نا کہ جیسی تو نے ابراہیم پر کی پھر کم تھلے آ گیا۔ جب یہ آگے نہیں یہ نہیں تھوڑی ہے کہ بہت ہی، کیونکہ تیری یہ پرانی عادت ہے کہ تو اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، اس لیے حضور پر بھی کر، انہوں دے مرتبے دے مطابق کوئی حضور دے اپنے مرتبے دے ہوگا۔ یہ حوالہ ہے کہ یہ کوئی نئی شے نہیں اسی منگ رہے، تیرا ہمیشہ تو دستور ہے تو بندیاں تے رحمت کرنا۔ یہ تعلیلیہ کیا جاتا کہ وجہ بیان کرنا کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی حالت رحمتہ کر، کیونکہ تیری عادت مستمر پرانا طریقہ تیرا ہوندا کہ تو اپنے بندیاں تے رحمت کر، باقی وہ رحمت کہتے تھوڑی ہے بہت زیادہ کوئی اتنے سوال نہیں، تشبیہ ہی نہیں تعلیل ہی ہے، کیونکہ تو ہمیشہ رحمتہ کرتا رہا۔ اس تو ساڑھے نبی نے بھی کر اللہ کیتی بہت بڑی کیتی۔ اس تو بعد سورہ دخان دی میں آیت پڑھی جیڑی تختہ مشق بنی گئی، کالم لکھن والے مولوی حضرات، انا انزلنا فی لیلۃ مبارک، کہ قرآن نو اسی برکت والی رات اتارے۔ وہ جڑی رات ہن 15 گزری نا، اینوں کہندے بے شعبان دی 15ویں رات جڑی نا شب برات، اے برکت والی رات ہے، قرآن یہ اتریا گاہ ہور بڑے تماڑ پھر لکھ دیں اخباراں۔ تو خدا دے بندیو ہور ظلم جڑے کرنے وہ کرو، قرآن تے ظلم کر دے، اللہ دی کتاب نوں بدل دے جی، بالکل جھوٹھی گل ہے بھی یہ شب برات دا ایسا کوئی ذکر ہے قتل۔ قرآن پاک نے آپ دس دیتا کہ کیڑا مہینہ سی، کیڑی وہ رات سی، دوجی جگہ کھول کے دس دیتا۔ قرآن اپنی تفسیر آپ کردا، مہینہ دسیا شہر و رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ سی جدو رب نے قرآن اتارنا شروع کی۔ رات کیڑی سی، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، انہوں نہیں لیا اپنے کولوں ایک پچر لاتی بے شب برات جڑی نے قرآن شریف کا نزول شروع، بالکل غلط بات۔ اس پاروں ہی بہت بڑے امام قاضی ابوبکر انہوں نے تفسیر احکام القرآن سورہ دخان یہ تحت فرماؤندے ہے المسئلۃ الثالثہ فی تعیین ھذہ اللیلہ، یہ ساری جلداں دے نا لگاتار پھر صفحے لکھی گئے، ہر جلد دے رہدا نہیں، یہ ہن 1678 صفحہ، 3 جلداں پیچھے مک گئیں، چوتھی یہ تے ختم ہو جانی چاہیے۔ آندے ہن فی تعیین ھذہ اللیلہ، جڑا اللہ نے کہا سی برکت والی رات قرآن اتاریا، وہ کیڑی رات؟ وجمہور العلماء علی انھا لیلۃ القدر، زیادہ علماء نے تے
بالکل ٹھیک گل کہی بھی شب قدر دی گل ہے. ومن من قال انا لیلۃ نصف من شعبان، بعد وہ بھی اٹھے نہیں یہ جڑی شعبان دی 15ویں رات نا یہ آدھے وہ بات بالکل بےہودہ گل کہی انہوں نے. ایک گل کرنا رہی لأن اللہ تعالیٰ قال فی کتاب صادق القاطع، کیونکہ اللہ نے اپنی پاک کتاب جڑی بالکل فیصلہ کرنے والی ہے سچی ہے وہ کہتا شہر و رمضان اللہ جل فی القرآن. بھائی رمضان دا مہینہ سی جدوں قرآن دا آغاز ہویا، فنص علی میقات نزول رمضان، واضح کہتا رمضان دا مہینہ. ثم عبران المانیت لیلہ ہونا بقول فی لیلۃ مبارکہ، اور دوجے جا کہتا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، رمضان دا مہینہ لیلۃ القدر دی رات. فمن زعم انہ فی غیرہ قد اعظم الفریضۃ علی اللہ، بہت رنج چاہ کے امام نے آکھیا کہ جڑے ہن شب قدر دی بجائے نے اس رات اعظم الفریضۃ علی اللہ تے بہت بڑا بہتان لگاؤں دے. اب وہ دی کتاب کی آتی ہے تسی ایک رات کٹ لی آپ کہ اس رات اتریا. ولیس فی لیلۃ نصف من شعبان حدیث یولا، فیصلہ کر دو ٹوکے مار دیا ٹوکا مار کے آکھیا کہ اس 15ویں رات دے بارے ایک حدیث ہی دنیا چ ایسی نہیں جڑے تے اعتبار کیتا جائے، کوئی نہیں. لا فی فضلہا، نہ دی شان یہ رات چا فضیلت ہے، ولا فی نسخ العدال فیہا، کہ نہ جڑا دے تقدیر لکھی جاندی زندہ مردے نہیں کوئی نہ. فلا تلتفتوا الیہا، فیصلہ کیتا ہے کہ سرے تو اس رات دھیان نہ کرو، اگر نفل تہجد وغیرہ پڑھ دے اگے پڑھو، اس رات کا کچھ خیال نہ کرو کوئی شاید. روزے بڑے ایک دیوبندی بزرگ نفیس الحسینی شاہ صاحب اللہ رحمت فرمائے نیک سی، انہوں نے حوالے نے بھی چھاپیا یہ رات جڑی نا حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اتردا نماز پڑھو روزہ رکھو شام تو باقی دنوں جڑا تہجد ویلے اتردا. حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک شام میں آسمان دنیا سے غروب آفتاب سے صبح صادق تک جلی فرماتا. اس رات نا شام سے ہی آ جاتا اپنے عرش تو تھلے اور اعلان کرتا اور ارشاد ہوتا ہے کہ جو شخص اپنے گناہوں کو بخشنا چاہتا وہ آئے میں اس کے گناہوں کو بخش دوں. جو شخص رزق حاصل کرنا چاہے میں اس کو روزی دوں گا. جو کسی مصیبت میں مبتلا اس کو تندرست کروں گا. حدیث لی میں پڑھتا ہے ضروری ہے بے دین چ ملاوٹ نہ قبول کیا انہوں اس شکل پیش کرو جی اللہ رسول نے لیا کیوں کون کرنا بنا. حنفی عالم بہت بڑے علامہ بدر الدین عینی صحیح بخاری دی شرح لکھی ہے، دو بندے شرح لکھی ہے، ایک ابن حجر اسقلانی ہے بہت شرح مگر جہاں دنیا جنہیں سکہ منوایا نا اپنا، ایک امام ابن حجر اسقلانی ہے 14 جلدوں تے شرح، انہیں اپنے طریقے نہ صحیح بخاری دی حدیثاں دی تشریح کی. یہ امام بدر الدین محمود عینی حنفی عالم اٹھے، انہوں نے پھر اپنے طریقے انہوں نے کہا تمہیں ابن حجر اپنے ال کھچی جانا گل یہ حدیثاں کوئی ساڈے خلاف نہیں. دونوں عالم تھی وکیلاں کی طرح آپ اپنی بحث میں نہیں حنفی یہ آ کہیں دے انہیں دوسرے کا کیتا. یہ باب و صوم شعبان 82 صفحہ اور جلد دی 11 یہ امام پھر لکھ دیا وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الَّتِي فِي صَلَاةِ النِّصْفِ کہ جہڑیاں حدیثاں اس بارے لکھیاں جاندیاں کہ اس دن انہیں نفل پڑھو انہوں دے پڑھن دا طریقہ ثواب اینا فذکر ابو الخطاب انہا موضوعات من کرت بالکل بناوٹی ہے. وفی عند ترمذی حدیث مکتوب انہوں نے کہ امام ترمذی نے لکھی جی پچھلے جمعے سن چکے زیادہ وہ سنا رہتے کہ بی بی عائشہ کی واری سے آپ چلے گئے. کل تو حل حدیث الذی رواہ ترمذی فی باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، یہ وہ حدیث ہے جڑی امام ترمذی نے لکھی 15 رات کے بارے. قال حدثنا حمد بن عمرنی حدثنا یزید بن ہارون اخبرنا الحجاج بن ارطاط عن یحییٰ بن ابی کثیر عن عائشہ. دیکھو کس طرح ہے نا جی تاراں آدیاں نا بجلی ادنا کہ مینوں فلاں نے دسیا وہ کہندا سی میں فلاں کو سنیا بی بی عائشہ تک گل کر کہ انہوں دے پانجے عروہ بن زبیر دے. قال فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائرۃ بیان یہ کیتا بی بی آندی ایک رات میرے گھر دی واری سے حضور دی مگر میں آپ بستر تے نہیں دیکھا. خرج تو میں پھر پیچھے گئی کہ نبی علیہ السلام کدھر چلے گئے. میرا عورتوں کا خیال میں شاید کسی دوسری بیوی کے گھر چلے گئے. فائزہ ہوا بالبکی حضور سدھے قبرستان چلے گئے. تو کالا کن تخافی نہیں ہی فی الحال ہے کہ رسول ہو. جدوں پھر واپس آئے بی بی بھی جلدی جلدی آ کے بستر سے لیٹی. حضور نے آ کے دیکھا میں سینہ تک ہون دیا ایسا تیرا کی حال ہوا. انہیں پھر آ کے یا رسول اللہ سچی گل میں ہوں میں مکراں کی گل کوئی نہیں اللہ دس دوں گا میں جائز خیال سے مگر گئی مگر تسی قبرستان چلے گئے دعا کی تھی. اتنے پھر آندے حضور نے فرمایا
قلت یا رسول اللہ ظننت انک اتیت بعد نساء، میں تے حضور خیال کیتا اب تسی کسی بیوی گیا جی، آپ نے فرمایا فقال ان اللہ عز وجل ینزل لیلۃ نصف من شعبان الی سماء الدنیا، کہ نہیں عائشہ اس رات اللہ تعالیٰ قریب دے آسمان سے آਉਂدا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم بنی کلب، تو فلانا جڑا ردا قبیلہ بنو کلب جنیاں انہاں دیاں بکریاں انہاں دے وال، بہت بڑا قبیلہ سی بکریاں پالدا، او دے برابر گناہگاراں نوں بخشدا، یہ تے ترمذی نے لکھی۔ قالت ترمذی حدیث عائشہ لا نعرف الا من هذا الوجه من حدیث الحجاج۔ امام ترمذی ہن تبصرہ کرتے کتاب پڑھ لیندے اگے نہیں پڑھدے کہ کی لکھیا اس بندے نے، صحیح آکھیا انہوں نے آکھیا کہ میں یہ روایت جڑی نا کتوں نہیں ہور مینوں ربی ایہو چینل ملیا، ایہو بندے سناؤندے الحجاج بن ارطاط نے وسمعت محمد بن یوسف هذا الحدیث، تو میں اپنے استاد امام اسماعیل محمد بن اسماعیل بخاری